ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں یہاں جتنے بھی سیاسی اکابرین تشریف فرما ہیں اور وکلاء کے نمائندے، صحافیوں کے نمائندے، سوشل سوسائٹی کے نمائندے یہاں موجود ہیں، ان کے اس بابرکت وجود کی وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس APC سے شروع ہوئی ہے اور اپنے اختتام تک ایک ایسا لائے عمل ضرور یہاں سے اناؤنس ہوگا اس کا، جس سے پاکستان کے عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی دے گی۔ میں گزشتہ تقریباً پونے دو سال سے میں خان صاحب کے، محمود خان تقدیر صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے، آئین کی ریسٹوریشن کے ساتھ، اور اس میں ایسی تبدیلیاں اور چینجنگ لا کر جس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن کی بنیاد پر اس وقت ملک میں مختلف مشکلات پائی جاتی ہیں، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں، یا وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا اور کشمیر، وہ ساری کی ساری ان کی جو اعتراضات ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں اور منگیں ہیں، اس میں ایڈجسٹ ہوں۔ کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے مختلف اکائیوں کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو ان کی آرزوؤں اور منگوں کا ترجمان ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اکٹھے رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر عمل ہو رہا ہو، معطل ہے پاکستان کا آئین۔ ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں، اب وہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ فیلئر آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر سے اٹھ چکا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ irrelevant ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر حملہ ہوا، اور جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، اسپیکر صاحب، آج تک اس پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان میں جن بعض لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اس اٹھانے کے خلاف، ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کو سزا نہیں ملی جنہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا۔ البتہ پارلیمنٹ کا تقدس اسی دن بڑی حد تک تقریباً پامال ہو گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی تھی جس دن 8 فروری کی رات کو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر، اور ایسے لوگوں کو جو انتہائی کمپرومائزڈ ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، ظالم ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بچانا ہے تو ایک چیز بچا سکتی ہے، رول آف لا اور آئین کی ریسٹوریشن، اور اس میں وہ تبدیلیاں جو پاکستان کے عوام کو اطمینان بخشیں۔ مثلا منرلز کے حوالے سے بلوچستان کے عوام جو چاہتے ہیں وہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، ان کی منگور آرزوؤں کے، اس کے بعد دیگر مسائل۔ KPK کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے، GB کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور کشمیر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحے اور گولی کے ساتھ، ٹینکوں کی طاقت کے ذریعے عوام کو دبا کر، پریشرائز کر کے ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک آئین شکنی کس نے کی ہے؟ پاکستان کو پٹڑی سے کس نے اتارا ہے؟ پاکستان کو کن لوگوں نے توڑا ہے؟ اور آج کون لوگ عوام کو اٹھاتے ہیں، مسنگ کرتے ہیں؟ کون لوگ اس وقت سیاستدانوں کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جبری طریقے
سے گواہ کر کے ان سے آئین میں ترامیم کرواتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عوام کے جیتے ہوئے جو حق رائے دہی ہے اس کو بدل کر اس کو تو غلط لوگوں کو بٹھا دے، ہارے لوگوں کو اوپر لے آتے؟ کون لوگ ہیں؟ کوئی ڈکا چھپا ہے کسی سے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا اس کو؟ کنہوں نے پیکا ایکٹ بنوایا؟ کنہوں نے صحافت کا گلا گھونٹا، آزادی اظہار کا گلا گھونٹا؟ پتہ نہیں ہے ہم کو. اگر ہم ان کے راستے میں بند نہیں باندھیں گے پھر یہی حال ہوگا، سب کا یہی حال ہوگا. آپ کے لیے سپیس کام کرتے چلے جائیں گے، کام کرتے چلے جائیں گے، آپ کا گلا گھونٹ دیں گے. پھر اس ملک میں یہ اے پی سی بھی نہیں ہو سکے گی اگر ہم اسی طرح سے یاد رکھ کے بیٹھے رہے اور ماضی کے گڑے مردے اکھاڑتے رہے. آپ خود سوچیں، عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے، وہ پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے. ایک بار پہلے بھی پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر تھا بھٹو، اس کے ساتھ حسد کی بنیاد پر مارشل لا کو سپورٹ کیا گیا، ضیاء اللہ کو سپورٹ کیا گیا اور عدلیہ کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا. اب بھی عمران خان کی پاپولیرٹی پاکستان کے حق میں ہوگی، پاکستان کو فائدہ ہوگا داخلی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، اور پاکستان کے عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ ہر ایک کو الگ الگ جگہ الجھا رہے ہیں، ہر ایک کو انہوں نے الجھایا ہوا، اکیلے کر کے تقسیم کر کے. ظلم پھر ظلم ہے. اگر بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے عوام کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب کو بلوچستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر سندھ کے اندر پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، سب کا مسئلہ ہے. اگر کے پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، سب کا مسئلہ ہے. جی بی پہ سب مسئلہ ہے، کشمیر میں سب کا مسئلہ ہے. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ مظلوم ہے ہم تماشا دیکھیں. ہماری بیٹیاں آئی ہیں کراچی سے، بلوچستان سے، ہم سب کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. ابھی جو لانگ مارچ جا رہے ہیں راستے میں ان کے لیے سبیلیں لگائیں، کھانے کا بندوبست کریں، پانی ان کو پلائیں، ان کو راتوں کو آرام کرنے کی جگہ دیں. وہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم کروڑوں میں ہیں اور یہ مٹھی بھر ہیں. یقین کر لیں عوام کی طاقت کے آگے، عوام کی طاقت کے سیلاب کے آگے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. یہ نہیں ٹھہر سکیں گے، ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم قاتل بھی ہوتے رہے ہیں، کہتے ہیں 80,000 جنازے ہم نے اٹھائے پاکستان میں. پاکستان کے عوام مارے گئے، بارڈر کی جنگ میں نہیں مارے گئے، پاکستان کے اندر کی جنگ میں مارے گئے. یہ کون ہے جو پاکستان کے اندر جنگ لے کے آئے؟ یہ کون مجرم ہے جو جنگ پاکستان کے اندر لایا ہے اور ہمیں لاشوں کے تحفے دیے اس نے؟ یہ کون مجرم ہے جس نے پورے ملک کو نامنی کا گڑھ بنا دیا؟ اسلام آباد میں امن ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے گارڈز کے بغیر؟ باہر نکل سکتا ہے؟ سارا وطن نام بدماش پالے ہوئے انہوں نے، ان سے ڈراتے، مروا بھی دیتے، قتل کراتے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں گروہ نے مار دیا ہے. نہیں، تم نے مروایا، تم قاتل ہو. اس ملک میں جو بھی قتل ہو رہا ہے ان شکلوں نے قتل کیا ہے. یہ قاتل ہیں ہمارے. ابھی جیسے نواب صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بلوچستان کے راستے بند کر دیے. صدیوں سے لوگ، پاکستان نہیں تھا، ہم انہی راستوں سے زیارت کرنے جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی، نواسہ رسول کی زیارت کرنے جاتے تھے چیلم کے اوپر. آج اچانک ایک وزیر داخلہ جاتا ہے کوئٹہ، اناؤنس کر دیتا ہے جی لوگ تیار ہو چکے ہوئے ہیں، سب کچھ ہم آتا ہے. پہلے اعلان بھی یہ کر چکے ہیں کہ لوگ جائیں گے. تقریباً 50 ارب روپے. یہ غریب لوگ ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بیچتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے حج کرتے، زیارت کرتے ہیں. یہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. عشق ہے ان کا. یہ وہ اپنے لیے کپڑے نہیں سلواتے، وہ پیسے جمع کرتے، وہاں جائیں گے، نواسہ رسول کے مزار پر جائیں گے، روزے پہ جائیں گے. بند کر دیا انہوں نے اور پتہ نہیں پھر کہاں چلے گئے. لہٰذا ہم نہیں مانتے. ہمیں کوئی بلوچستان سے ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. ہمیں یقین ہے وہ نہیں مارتے، ہمیں نہیں ماریں گے. اور ہم کراچی سے نکلیں گے رمضان کی طرف. ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، ہمارا ان پر اعتماد نہیں ہے. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. ان پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ اگر